نماز جنازہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ بعض اوقات نہ سیکھنے کی وجہ سے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور جنازے کے دوران بھی بسا اوقات ساتھ والے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے، تکبیرات کہیں نہیں کی، اور یہی معاملہ عید کی نماز میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جنازے کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ جنازے میں دو چیزیں بیسک ہیں، یعنی جسے فرض کہا جاتا ہے، جنازے کے رکن۔ پہلی چیز قیام، کھڑا ہونا، اور دوسری چیز 4 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 2 چیزیں فرض ہیں، اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی جب پہلی تکبیر ہوتی ہے تو اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر تو درود پاک پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر تو دعائے میت کے لیے دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، اور اگر نابالغ بچے کا ہے تو اس کی دعا، اگر نابالغ بچی ہے تو اس کی جو دعا الگ سے بیان کی گئی۔ تو بیسک جو جنازے کے اندر چیزیں ہیں، ایک قیام، کھڑا ہونا، اور 4 مرتبہ تکبیر کہنا۔ لوگ سمجھ رہے شاید امام ہی تکبیر کہتا ہے اور مقتدی ثنا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تکبیر نہیں کہتے۔ تو اگر مقتدی تکبیر نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جنازہ کے فرائض ہی یہ 2 چیزیں، قیام اور تکبیرات۔ تو لہذا جب بھی آپ نماز جنازہ ادا کریں تو جیسے امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ بھی پیچھے اللہ اکبر کہیں۔ اب اس کی نیت ہم سماعت کرتے ہیں۔ نیت نماز جنازہ کی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ پڑھنے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، لیکن بیچ میں کسی بھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تکبیریں کہیں گے۔ جب ثنا پڑھیں اور ثنا کے اندر وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یہ 7 اگر اضافہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، اور اگر صرف نماز والی ثنا پڑھی تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اب دوسری تکبیر ہوگی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر۔ اب دوسری تکبیر ہو گئی، اب درود پاک درود ابراہیمی پڑھیے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، اللہ اکبر۔ اب آپ نے دعائے میت، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ والی دعا اگر کسی بڑے بالغ مرد یا عورت کی نماز جنازہ ہے، اگر نابالغ بچہ ہے تو پھر نابالغ کی دعا، اور بچی ہے تو نابالغ بچی والی دعا۔ اب جب یہ پڑھ لیں گے تو پھر چوتھی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کھول کر چھوڑ دیں گے اور دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیر دیں گے۔ بہت سے لوگ ہاتھ جب چوتھی تکبیر ہوتی ہے تو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ہاتھ کھولتے ہیں، پھر دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں۔ یہ نہیں، جب آپ نے چوتھی تکبیر کہہ دی تو اب ایسے ہی نا، اللہ اکبر، چوتھی تکبیر ہوئی، دونوں ہاتھ کھول دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے اچھے انداز سے یہ طریقہ سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر آپ کبھی نماز جنازہ میں کبھی آپ کنفیوز ہوں اور آپ کو پریشانی لاحق ہو۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اگر کسی بھائی کو دعائے میت یاد نہ ہو، دعائے جنازہ یاد نہ ہو، یاد کرنی چاہیے، کوشش کریں جو دعا جس وقت پڑھنی ہے وہی پڑھیں۔ لیکن اگر دعا یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی دعائے معصورہ، قرآن یا حدیث کے اندر جو دعائیں منقول ہیں تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ والی دعا۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی نیت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض، یعنی قیام اور 4 تکبیریں، اور پھر 3 چیزیں جو آگے ہیں، ثنا پڑھنا، درود پڑھنا اور دعائے میت، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یوں نماز جنازہ مکمل ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ بعض اوقات